اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. اس کی ابتدائی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا. ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا. تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء جو ہے ایک مکی سورہ ہے، اور مفسرین کی اکثریت اس کو حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکے سے مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے کی نازل شدہ بتاتے ہیں. 1 سال پہلے. اس کے اندر جو پہلی ہی آیت ہے جیسے آپ نے سنا، اسراء کا لفظ ہے اس کے اندر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس میں معراج کا ذکر ہے، اس میں اسراء کا ذکر ہے. اسراء عربی میں رات کے سفر کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں اسلام کی وہ رات کا سفر جب اللہ رب کریم نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک خاص طور سے ایک معجزانہ سفر کرایا تھا، اور اس کے بعد مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کروائی تھی. اس میں رات کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، اور جسے ہاریزنٹل ہم کہیں گے سفر کو، جو زمینی سفر تھا، اور جو ورٹیکل سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں. عروج سیڑھی کو کہتے ہیں، چڑھنے کو کہتے ہیں. تو ویسے معراج بھی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسراء بھی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن الگ الگ. جیسے میں نے بتایا اسراء رات کے سفر کو جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا تھا اس کو کہا جاتا ہے زمینی سفر، اور آسمانی سفر جو ہے وہ معراج ہے.
अल्लाह रब्बे करीम ने दोनों सफर कराए हैं, ये उम्मत मुस्लिमा का इत्तिफाक है। इत्तिफाक इस चीज में नहीं है कि वो सफर दोनों जो थे वो बेजसद ही थे, यानी किसी जिस्म के साथ थे या नहीं थे, बस वो किस हालत में थे वो अल्लाह जानता है, वो एक अलग बात है। लेकिन सफर कराए ये सब कहते हैं, इसमें इत्तेफाक है। इसके साथ दो हसीन इत्तेफाकात और मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। पहला, ये सूरे इसरा जो है, बनी इसराइल जो है, ये मेराज का वाक़या जो है, इसमें जिक्र किया गया है पहली आयत में। मुफस्सिरीन की रिवायात के मुताबिक इसी महीने रजबुल मुरज्जब में हुआ था, इसलिए इसको मेराज का महीना भी कहते हैं। अल्लाह का करम एहसान है, इस जमाने में इस वक्त जो है यही महीना चल रहा है। ये पहला हुस्न इत्तिफाक है। और दूसरा हुस्न इत्तिफाक, इस इक़रा कॉलोनी की मस्जिद में 2 बार कुरान पाक खत्म हो गया है और तीसरी बार शुरू हो रहा है यहीं से। ये हुस्न इत्तिफाक, यानी हमने पहली बार सबसे पहले जो तरतीबवार सिलसिला कुरान पाक का शुरू किया था वो इसी सूरे से शुरू किया था, 15वें पारे इसी सूरे से किया था। एक बार दरमियान में खत्म हो चुका है, अब एक गुज़िश्ता जुमे को खत्म हो गया, और आज अल्लाह के करम एहसान से तीसरी बार हम कुरान पाक का दौर शुरू कर रहे हैं, तरतीबवार कुरान पाक। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे और जिस तरीके से हो रहा है होता रहे। करने वाले कोई भी रहें, लेकिन अल्लाह ताला कराते रहे, कंटिन्यूअस रहे। इससे पहले की सूरह जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और दर्स में हम सुनते ही रहे हैं कि अन्नहल थी। इस सिलसिले में ये बात बहुत अहम है कि अल्लाह ताला का कलाम जो है उसके अंदर बड़ी हिकमतें हैं। उसकी जो तरतीब है वो तरतीब बेहिकमत नहीं है, जाहिर है। ये नहीं है कि ऐसे मतलब यह है कि सूरह अन्नहल थी, उसके बाद सूरह अब इसरा आ गई, सूरह बनी इसराइल आ गई, तो मुंतशिर से सूरतें हैं। कोई जैसे आप समझते हैं कभी कभी कि मक्की हैं कुछ सूरतें, कुछ मदनी सूरतें हैं, मक्की के बाद मदनी आ जाती है, मदनी के बाद मक्की आ जाती है, ये तो आपको मालूम है, नजर आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके मज़ामीन के अंदर कोई हिकमत और कोई खास ऐसी गहराई ना हो या कोई खास नज्म ना हो। तो नज्म सबके अंदर है। आपको याद होगा इसी सूरह अन्नहल की आखिरी आयत जो थी उसमें बार बार दुरूस में गुज़िश्ता 3-4 दुरूस से आपके सामने बात आती रही कि दरपर्दा बनी इसराइल, दरपर्दा यहूद जो थे मुशरिकीन मक्का के साथ रहकर और उनका सपोर्ट उनको पीछे से पीठ थपथपा रहे थे और मुख्तलिफ किस्म के सवालात उनको बताते थे और हुजूर नबी करम के खिलाफ एतराज़ात करते थे और उनमें से अपनी शरीयत के हवाले से भी कुछ बातें करते थे। कहते थे ये कैसा नबी है कि इसके अंदर हमारी शरीयत में मूसा अलैहिस्सलाम ने तो ये बात बताई थी, ये बात बताई थी, और ये ऐसा कहते हैं, ये कैसा दीन है, ये कैसा दीन है जो बदल जाता है। इस किस्म की बात ही यहूदी पढ़ाते थे। इसके अंदर 118वीं आयत में वही बात थी, उसमें यही बात फरमाई कि बहादु हर्रमना, कि यहूदियों पर हमने हराम कर दिया था, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं क्या क्या चीज हराम की गई थी। 118वीं आयत में यही था। तो यहूदियों का वहां जिक्र भी कर दिया था। और इससे पहले मैंने पूरी बात आपके पास सामने रखी थी कि किस तरीके से वो दर पर्दा इनका सपोर्ट करते थे, सामने नहीं आते थे। अल्लाह ताला ने दर पर्दा ही जवाब दिया था वहां पर। मैंने यही बताया था आपको, जिस अंदाज से उन्होंने बात की थी उसी अंदाज से अल्लाह ताला ने उनका जवाब भी दिया था। अब यहां पर बात बिल्कुल खोल दी जा रही है, और क्या खोली जा रही है और किस तरीके से खोली जा रही है सोचिए जरा। मतलब कहने का यह है कि ए यहूदियों और ए कुफ्फारे मक्का, अब तुम दोनों जो हो अपनी उस स्पिरिचुअल लीडरशिप से माजूल किए जा रहे हो, सस्पेंड किए जा रहे हो। तुम्हारे पास जो एक रूहानी क़यादत थी, खासतौर से वो तो यही कहते थे मजहब और दीन तो हमारे पास है, यहूदी सबसे ज्यादा कहते थे। और ये कौन से कम थे आप जानते हैं, ये कहते थे दीन इब्राहिमी हम है, कुरैश।
دونوں متولی تھے ایک ایک گھر کے، آپ کو پتا ہے، یعنی خانہ کعبہ کے متولی یہ بنے بیٹھے تھے قریش جو تھے، اور شرک کر رہے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، اور بیت المقدس کے متولی وہ بنے ہوئے تھے آپ کے اہل کتاب اس زمانے میں. وہ کہتے تھے ہماری اسپرچول لیڈرشپ ہمارے پاس رہے گی، اور نبی تو اچھا وہ خاص طور سے حضور کو اس لیے نہیں مانتے تھے، کہتے تھے ہمارے ہی خاندان میں نبی ہوتا ہے، اور اس کے لیے بتاتے تھے کوئی ہمارے خاندان سے ہٹ کر نبی نہیں ہوا ابراہیم علیہ السلام کے بعد. یہ بات صحیح بھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام تو یہاں پر تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ساتھ ساتھ میں، ان کی زندگی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہو گئے ہیں. تو بہرحال تو وہ اس وقت سے لے کر کے پھر کوئی نبی نہیں آیا یہاں مکہ مکرمہ میں. ان کے ہاں لگاتار نبی آتے رہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں. تو وہ کہتے تھے کہ نبوت جو ہے ہماری میراث ہے، ہمارے ہی لیے ہے، ہم ہی ہو سکتے ہیں اس کے. یہ بہت غلط ان کے اندر یہ خیال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم کے ساتھ میں یہ جو معراج کا واقعہ کرایا، اس میں بڑے سمبولزم ہیں، اس میں استعارات ہیں، اس میں میٹافرز ہیں. یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ. قرآن پاک بہت ہی معجزانہ کتاب ہے. زبان کی جتنی لطافتیں ہوتی ہیں، جتنی خوبیاں ہوتی ہیں، وہ سب اس کے اندر ہیں. اس لیے آپ کو معلوم ہے یہ چیلنج کرتا تھا، ایک بار نہیں 5 بار اس نے چیلنج کیا اس جیسی کتاب لے آؤ. تو ان لوگوں کے سامنے چیلنج جب کرتا تھا تو زبان کے لحاظ سے خاص طور چیلنج کرتا تھا ان کے سامنے. تو وہ مگر خاموش تھے، اور لبید جیسا شخص جو ہے وہ ایمان لے آیا تھا. جس کو سجدہ کیا تھا تمام شعراء نے، وہ بھی ایمان لے آیا تھا، اور اس نے پھر شعر کہنا چھوڑ دیا تھا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن پاک جس انداز سے میٹافوریکلی استعاراتی زبان میں وہ بات کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضور نبی اکرم کو ہم نے امام القبلتین بنایا ہے. آج کی پہلی آیت یہی بتا رہی. کیوں لے گیا اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصی؟ کوئی بات تو ہوگی نا. اب یہ بات قرآن پاک نہیں بتا رہا ہے، اسی لیے تو نبی آتا ہے کہ کھولے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. قرآن پاک میں سورہ النحل کی 44 آیتیں کہہ رہی تھی اسی پہ کہ نازل، یعنی آپ اے نبی اکرم اس کو کھولیں گے، اس کی وضاحت کریں گے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی تمام انسانوں کی طرف. یہ کہا قرآن تو یہ کہتا ہے. تو حضور نبی اکرم نے اس کی جو تشریح کی ہے وہی تو معراج کا پورا قصہ ہے. اب کوئی اس کے بارے میں عجیب باتیں کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یا تو جاہل ہے، یا وہ جاہل نہیں ہے تو کافر تو ضرور ہو جائے گا، کیونکہ وہ انکار کر رہا ہے ان حقیقتوں کا جس پر بنیاد ہے اسلام کی. تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ روحانی تھی یا نہیں تھی، میں نے پہلے کہہ دیا، وہ اس سے میرا مطلب نہیں ہے. مگر معراج ہوئی ہے، اور معراج کیوں ہوئی ہے یہ بھی سن لیجئے گا، بہت اچھی بات. معراج اس لیے ہوئی ہے کہ صرف حضور نبی اکرم ہی کا معاملہ یہ نہیں تھا. سورہ انعام پڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کہا گیا ہے کہ ہم ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض کراتے تھے، اس کا مشاہدہ کراتے تھے. لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے. کون سا یقین؟ عین الیقین کرنے والا ہو جائے. یقین تو ہم بھی کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے فالوورز بھی یقین کرتے ہیں، کرنا چاہیے ان کو، لیکن عین الیقین صرف نبی کا ہوتا ہے، کیوں وہ آنکھوں سے دیکھا کرتا ہے. آنکھوں سے دیکھ کر پھر کہتا ہے اپنے فالوور سے کہ دیکھو میں نے دیکھا جنت کو، میں نے دیکھا جہنم کو، میں نے دیکھا یہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام ملکوت سماوات والارض کا مشاہدہ کرانے کے لیے معراج کرائی. ایک مقصد تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے اونچا مقام اس لیے دیا کہ ملکوت سماوات کا وہ مقام دے دیا جو مقام کسی اور نبی کو نہیں دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے تجلی فرما کر کے بات کی تھی، وہ ان کی معراج تھی. وہ دنیا ہی میں ایک جگہ پر ان کو کوہ طور پر لے جا کر کے کہا کہ اے موسیٰ میں ہوں، اننی انا اللہ، میں ہوں اللہ. تو وہ ان کی معراج تھی. ہر ایک کی اپنی معراج ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کس کی چھوٹی کس کی بڑی، لیکن پوری جامعیت کے ساتھ جس کو معراج ملی ہے پوری کی پوری، ظاہر ہے وہ نبی آخر الزماں کو ملنی چاہیے تھی. اس میں کچھ
कोई मेरे समझ में नहीं आता कि क्यों उसमें कोई इख्तिलाफ क्यों हो सकता है। इसलिए कि जिसको कयामत तक के लिए नबी बनाना था उसको ही वो चीजें दिखानी थी जो कुछ समझ में भी लोगों के बाद में आती। इसलिए कि उस जमाने में जब जहाज नहीं थे तो कोई क्या समझता कि इतनी जल्दी में लोग इंसान पहुंच सकते थे, क्यों साहब। और आज तो कोई नहीं कहेगा क्या ये रात में साहब जो है कोई आदमी जो है वो खाने काबा से और वहां पहुंच जाएगा, बैतुल मक़दिस तक पहुंच सकता है भला। हमने कहा हाँ, क्यों नहीं पहुंच सकता, आपके जहाज बड़े बड़े तेज चलने वाले हैं, आप तो जानते ही हैं। तो फिर ये इसीलिए हुजूर नबी अकरम ही के लिए मुख्तस है। बात लंबी होगी इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि हुजूर नबी अकरम को इमामुल क़िबलतैन बनाना था। क्यों? इसलिए कि वहां जो दोनों लोग हंगामा कर रहे थे, इससे पहले मैंने दुरूस में जो बताया, आखिरी दुरूस में खास तौर से, जिसमें यहूद इकट्ठे हो गए थे मुशरिकीन मक्का के साथ में, और दोनों मिलकर के हुजूर के खिलाफ और हुजूर के सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के खिलाफ वो इन्होंने एतराज़ात के पहाड़ जमा कर दिए, इकट्ठा कर दिए, और वो तकलीफें पहुंचाई, नफ्सियाती तकलीफ बहुत पहुंचाई, जिसका जवाब हुजूर नबी अकरम को अल्लाह ताला की तरफ से तसल्ली की शक्ल में देना था, जरूर देना था, और सहाबा किराम को भी देना था। तो हुजूर को इमामुल क़िबलतैन बनाया, यानी आप दो क़िबलों के इमाम होंगे। बाकी सब एक क़िबले के इमाम हुए हैं, आप दो क़िबले हुए हैं हुजूर नबी अकरम, इसमें शक नहीं है। तारीख गवाह है, हुजूर ने 18 या 14 महीने जो है, आपको पता है, बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। आज भी आप वहां जाइए मदीना मुनव्वरा, उसमें आप देखेंगे मस्जिद है क़िबलतैन, मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है वो। तो वहां उस दिन जो है खास तौर से, उसके बाद वहां पर आपने एक रकात या 2 रकातें जो पढ़ी हैं, यानी बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके पढ़ी हैं, और 1-2 रकातें जो पढ़ी हैं असर की नमाज अगर थी और ज़ोहर की थी तो जब भी 2-4। तो फिर आपने बाकी 2 रकातें जो पढ़ी हैं वो खाने काबे की तरफ मुंह करके पढ़ी हैं। तो इमामुल क़िबलतैन में शक है आपको? तो तारीख से वाक़या साबित हो गया। लेकिन बात सोचिए, अल्लाह ताला ने कलाम जिस इंसानियत पर भेजा है वो नॉलेज एक्सप्लोजन की एक दुनिया में वो होगी, मिसाल होगी, यानी जिसे आज की कौम कहते हैं, यानी बड़ी समझने वाली होगी वो तो कौम। तो कहा जा रहा है अरे तुम समझो तो समझो, इस्तिआराती जबान में हम मेटाफर की जबान में कह रहे हैं, वो ये कि हमारा ये हबीब, हमारा ये बंदा, कुरान में बंदा कहा जा रहा है, ये बंदा जो है 2 क़िबलों का इमाम होगा, और फिर दोनों क़िबलों के इमाम हुजूर हुए। आपको पता है, होकर के दिखा दिया, तारीख ने साबित कर दिया कि आप हुए। अब तो गोया उन दोनों को जो बगले बजा रहे थे, उन दोनों से कहा कि तुम अपने होश में आओ जरा। अब होश में आने के लिए अगली 3 आयत है जो मैंने बताई, वो भी तमहीदी आयत है। यानी मतलब यह है कि यहूदियों सुनो, उनको यहां यहूदी के बजाय बनी इसराइल कहा है। इसलिए कहा कि उन्होंने ये कहा कि हमारे तो जितने भी बाप दादा और बड़े लोग रहे हैं वो सब नबी थे। नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाउ, हम तो अल्लाह के बेटे हैं और चहीते हैं। तो उन्होंने कहा सुनो, फिर तुम अल्लाह के बेटे और चहीते हो अगर, तो सुनो, 2 बार तुमने सरकशी की, अल्लाह के खिलाफ नाफरमानी की, तो 2 बार तुम्हें बहुत ही ज्यादा तुम्हारे खिलाफ जो है अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आया है। तो मतलब यह है कि चहीते थे तुम तो अजाब नहीं आता, अल्लाह नाराज ना होता तुमसे 2 बार नाराज हुआ है। सुन लो, अगर अब भी तुमने नहीं माना तो तुम्हें जलीलो ख्वार कर दिया जाएगा और तुम गैरिल मग़ज़ूब बन जाओगे। तो अल्लाह ताला ने फिर ये तीसरा इसके बाद जो हुआ है, इन्हें अल्लाह ताला ने आखिरी फैसला फिर किया है कौम यहूद पर कि उनको मग़ज़ूब करार दे। हुजूर नबी अकरम का जब उन्होंने इनकार कर दिया तो खत्म होगी बात। ये है वो बात मग़ज़ूब की मत आपको, यानी वो बिल्कुल अल्लाह की नजर में गजब के मुस्तहिक़ हो गए। आप समझ रहे हैं वो नोबेल प्राइज लेते हैं, अरे नोबेल प्राइज क्या चीज होती है भाई, है नोबेल प्राइज कोई चीज है? अल्लाह की जन्नत के मामले में तो नोबेल प्राइज कोई चीज है? एक घड़ी, एक लम्हा है, वहां का ऐश जो है आप आपके खरीदना चाहे तो यहाँ के बड़े बड़े सोने की खाने और सब कुछ है, उससे जो है बहुत ज्यादा है वो एक घड़ी वहां के ऐश। और ऐसी जहन्नम का एक जर्रा बराबर भी अजाब जो है इतना खतरनाक है कि इंसान सब ऐशों को भूल जाएगा दुनिया। तो ये बात है जो बताई जा रही है इसके अंदर। तो मैं शुरू कर रहा हूँ कि सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा
अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। बड़ी प्यारी तमहीद है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि पाक है वो जात, मुनज़्ज़ह है वो जात तमाम ऐबों से, तमाम उयूब से, तमाम नक़ाइस से। और सुभान अल्लाह जब कहा जाता है, जब आदमी एक अजीब सी बात सुनता है और देखता है, सुभान अल्लाह, इसका मतलब ये वाकया ही ये अजीब था। जिन लोगों ने ये कहा कि ख्वाब में देखा, तो बहुत गलत बात सोच रहे हैं वो, क्योंकि सुभाना का लफ्ज नहीं आना चाहिए यहाँ पर। कुरान, मैंने बताया, कुरान तो अपने में वो चैलेंज है, वो कहता है मेरे अंदर मेरा एक कलमा ऐसा है जिसमें इधर से उधर कर ही नहीं सकते, और जो मैंने कह दिया वो लफ्ज ही सबसे ज्यादा बेहतर है। तो सुभाना जब उसने कहा है, तो सुभाना अपनी जगह पर बेहतरीन अपनी बात को जो है मनवा रहा है, किसी बात को वो मनवा रहा है कि जो लोग उसका इनकार करते हैं हुजूर की मेराज का, वो सुन लें कि सुभाना कह रहा है कुरान पाक। अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जिसने रातों रात अपने बंदों को सफर कराया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। मस्जिद हराम तो आप जानते हैं खाना काबा है, और मस्जिद अक़सा बैतुल मक़दिस है, आप भी जानते हैं। और आपको पता है वो कितनी दूर है वहां से। उस जमाने की मुसाफत के लिहाज से वो 40 दिन रात का सफर था वहां पर। जो 40 दिन रातों में, या 40 रातें कहते थे लोग, दिन को रात के साथ बोल देते थे, वहां पर बोलते भी रात, 40 रातों का सफर था। इसलिए आपको पता है कि अरब में आमतौर से उस जमाने में, और आज भी शायद अगर ये व्हीकल ना हो तो दिन में सफर नहीं कर पाएगा। गर्मी में कभी कोई आदमी दिन में नहीं कर सकता सफर, रातों में करते हैं सफर, ठंड जब हो जाए जरा सी। गर्मी में तो सख्त गर्मी पड़ती है वहां पर, तो इसलिए सफर भी रातों में होता था, और होता था सितारों की उसमें निगरानी निगाह उसमें होता था, इसलिए सितारे देख के चलते थे वो लोग। मैंने बताया था आपको, सूरह नहल में उसका भी जिक्र था। तो वो 40 दिन रात का सफर अल्लाह ताला ने एक रात में, और लैलन कहकर नकिरा जब कहा है, इसके माने रात के भी एक ही हिस्से में पूरा करा दिया। लैलन, अल्लैल नहीं कहा है, लैलन का मतलब है नकिरा। नकिरा का मतलब होता है कि उसका भी थोड़ा सा हिस्सा, बहुत फ्रैक्शन ऑफ दैट नाइट। तो उस रात में अल्लाह ताला ने सफर कराया मस्जिद हराम से मस्जिद कराया। कैसे कराया आपको, अब इसकी तफसील हदीस में जाइए, मैं यहाँ पर इसमें तफसील में नहीं पढ़ रहा हूँ। आपको पता है जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और हुजूर को उठाया, और उसके बाद जो भी हुआ उसके बाद बुराक पेश कर दिया। बुराक इतनी तेज चलता था जैसे कि बिजली की कड़क और चमक होती है। बुराक इसलिए सफेद रोशनी को उर्दू में कह देते हैं, तो वो जैसे बर्फ से बुराक बना है। तो जैसे बिजली जब चलती है इस रफ्तार से चल रहा था, और जाहिर है जब चलेगा तो वो कितनी जल्दी पहुंच जाएगा। तो ये बात थी। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि किस जगह पर मस्जिद अक़सा की एक और खूबी, एक हुस्न, एक उसकी बरकत का जिक्र कर दिया अल्लाह ताला ने। अल्लज़ी बारकना हौलहु, यानी वो मस्जिद अक़सा, यानी कहीं तुम कोई दूसरी तरफ ना चले जाओ अक़सा से। मस्जिद अक़सा दूर की मस्जिद, इसके माने तो यही हुए ना, दूर की मस्जिद ना, वो दूर की मस्जिद अल्लज़ी बारकना हौलहु। इससे पता चला वो बैतुल मक़दिस ही थी, और कोई नहीं हो सकती। आज मैं क्या बताऊं, आपका नाम नहीं लेना चाहता, इसी अलीगढ़ के साथ जो हैं अपनी किताब में लिख रहे हैं कि वो मस्जिद अक़सा नहीं थी। क्या बताऊं, आप छोड़िए। तो मुझे नाम लेना अच्छा नहीं लगता है इन चीजों का, लेकिन पुराने पाक को अगर समझें और पढ़ें हैं, इन चीजों पर गौर करें, तो वो भटक ही नहीं सकते। भटकने का उसके अंदर वो ही नहीं है, जर्रा बराबर गुंजाइश नहीं होती है। फरमाया कि बारकना हौलहु, अल्लज़ी बारकना हौलहु, जिसके इर्द गिर्द बरकतें हैं। क्या बरकतें हैं? वहां पर नहरें हैं, वहां पर फलों की कसरत है, वहां पर अंबिया इकराम का मस्कन था, वहां पर अंबिया इकराम का मदफन है। रूहानी बरकतें भी हैं, और दुनिया की जो फिजिकल जितनी नियमतें होती हैं वो भी वहां पर हैं। बेहतरीन मौसम होता है साहब वहां का। तो फरमाया कि ले नूरी यहू बिना जाते ना, क्यों ऐसा कराया? इसका जवाब भी दे दिया अल्लाह ताला ने। ये जरूरत थी कि अल्लाह का रसूल को बताना है कि मरने के बाद एक जिंदगी है, जन्नत कैसी, तो कुरान में जिक्र तो है, क्या जानो, ऐसी कोई कह देगा? तो नबी कहता नहीं, मैं ही जानता हूं,
میں نے دیکھا ہے اب جب وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے تو پھر بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں اس بات میں کہ جب حضور نے کہا کہ میں نے وہاں تک کا سفر کیا تو تمام سوالات کی بوچھاڑ کر دی ان لوگوں نے، مکے کے لوگوں نے. کوئی کہہ رہا یوں ہے اور یوں ہے، یہاں تک میں یہ تفسیروں میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ تک پوچھ لیا کہ بیت المقدس میں چھت میں کتنی کڑیاں ہیں. اب بتاؤ کہ کڑیاں گنتا ہے، کتنے ستون ہیں، کتنی کڑیاں ہیں، کتنا فلاں ہے، کتنا. اور حضور نبی اکرم کے سامنے وہ بار بار وہ لائی جاتی رہی. اسے عین الیقین کہتے ہیں، آنکھ کے سامنے لائی جاتی رہی. ویسے تو دیکھا ہی تھا لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو سامنے کیا. تو حضور نے کہا اتنی یہ ہے، اتنی یہ ہے. اور پھر اس کے بعد حضور نے بتایا کہ میں راستے میں جب گیا تو فلاں قافلہ تھا اور آیا تو فلاں قافلہ تھا اور اس قافلے کا فلاں سردار تھا اور اتنے دنوں میں وہ قافلہ یہاں آ جائے گا. ایک ایک بات بتا دی، پیشن گوئیاں فرما دی آپ نے. خیر، تو اللہ تعالیٰ فرمایا لے نوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں. یعنی سب نشانیاں تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا لیکن کچھ تو دیکھ سکتا ہے. اپنے حبیب کے منصب کے تحت، اس کی ضرورت کے تحت ہم نے اس کو بہت کچھ دکھایا. ظاہر ہے جتنا دکھایا وہی جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. تو مگر بہرحال وہ اس کو ہم نے دکھایا تھا. یہاں پر دیکھیے متکلم کا صیغہ آ گیا. الذی بارکنا حولہ میں آپ کا بصیغہ یعنی غائب تھا، اب یہاں پر حاضر ہو گیا. اور پھر دیکھیے انہ ہوا سمیع البصیر میں پھر جو ہے کہا کہ درمیان میں لے نوریہ من آیاتنا، درمیان میں ایک دم. یہ قرآن کا ایک انداز ہے، اسلوب ہے. اس بات میں زور کرتا ہے، جب دیتا ہے تو ایسے بولتا ہے. ہم لے نوریہ، تاکہ ہم اس کو دکھائیں. ارے تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس کو کیوں جو ہے ہم نے سفر کرایا، ہم دکھانا چاہتے تھے اس کو کچھ نشانیاں. اب حضور نے فرمایا کہ میں وہاں گیا تو وہاں پر سارے کے سارے انبیاء کرام موجود تھے پہلے سے. حضور نے بتایا کہ پھر میری امامت میں نماز ہوئی. یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ ہے وہ جو میں میٹافر کہہ رہا ہوں، جس کو میں سمبولزم کہہ رہا ہوں کہ امام القبلتین، یعنی جو آگے ہونے والا ہے واقعہ، حضور نبی اکرم کو سمبولیکل ٹرم میں بتا دیا کہ اماموں کے آپ وہی تمام انبیاء کرام کے آپ امام ہوں گے. یہ امام ہوں گے سمجھ گئے ہوں گے مطلب اس کا، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے آپ کو. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان تمام انبیاء کرام کی اب شریعتیں منسوخ ہو کر اللہ کے رسول حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہوگی. لہذا سورہ نحل میں جو بات ہو رہی تھی کہ تم یہ کہتے ہو، تم یہ کہتے ہو، تم یہ کہتے ہو، ارے تم کیا سمجھ رہے ہو، ہم تو اس نبی کو کی شریعت ہی کو قائم کریں گے. اب یہ مطلب تھا اس سورہ کی، یہ تشریح ہے یہاں پر. تو وہاں پر جو باتیں جو تھیں مجمل تھیں، یہاں مفصل ہوں گی پوری آپ دیکھیے گا. انہ هو السمیع البصیر، وہی ہے سمیع، وہی ہے بصیر. اس کے اندر کیا گہرائیاں ہوں گی سمجھنے کی کوشش کیجیے. وہی سننے والا ہے. وہ سنتا تھا اللہ کے رسول کی باتوں کو، وہ سنتا تھا صحابہ کرام کی آہ و فغاں کو، وہ سن رہا تھا ظالموں کی باتوں کو، وہ سن رہا تھا چال بازیوں کو، ان لوگوں کی سازشوں کو، اور وہ سن رہا تھا تمام یعنی اللہ کے بندوں کو جو بیچارے ظلم سے ستائے جا رہے تھے، ان کی آہ و فغاں کو سن رہا تھا، ان کو دیکھ بھی رہا تھا. یہ کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہو گیا کہ ایسا کرے اپنے حبیب کے لیے. پھر فرمایا، اب اس کے بعد دوسری آیت شروع ہو گئی. یہ اس سورہ کا گویا عنوان تھا. اس جگہ پر یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کفار مکہ کو بھی، اور یہ تنبیہ کی جا رہی ہے یہود کو بھی، اور یہ تنبیہ کی جا رہی ہے مجھے اور آپ کو بھی. پہلے ان کو تنبیہ کی گئی یہ کفار مکہ کو کہ سنو، تم اپنے کو یہ کہتے ہو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا، تو سنو، تم سے زیادہ تو یہ چہیتے کہتے ہیں اپنے کو یہود، یہ کہتے ہیں ہم چہیتے ہیں. ان کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. یہ تو آج بھی کہتے ہیں، تمہارے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں ارے تم کچھ نہیں جانتے ہیں، تم تو امی ہو، ہم اہل کتاب. امی اس لیے بھی کہتے تھے وہ لوگ، تم کچھ جاہل ہو، بالکل نعوذ باللہ، الٹریٹ. تو یہ کہا کہ یہ ان کی تنبیہ کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے. تو تنبیہ پہلے کفار مکہ کو بھی ہے، پھر تنبیہ اس میں یہودیوں کو اور بنی اسرائیل کو بھی ہے،
اور تنبیہ مجھے اور آپ کو اس لیے ہے کہ جب ان کو نہیں چھوڑا جو اللہ کے چہیتے تھے، انبیاء کرام کی اولاد تھے، تو ہم تو اللہ کے بندے ہی ہیں. ہم غلطی کریں گے تو ہم چھوڑ دیے جائیں گے کیا؟ اور اس سے جوڑ دیجیے آپ کی بات جو ہمارے دوپہر ہمارے امام صاحب بھی کچھ بات کہہ رہے تھے. یہ تنبیہ ہے اور ہم اگر غلطی کریں گے تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے. لہذا ہمیں سبق لینا چاہیے. جو کچھ بھی آج اللہ کی طرف سے کچھ ایسی چیز نظر آتی ہیں جو ہماری نظر میں فتنہ ہے، وہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں تنبیہ کرتا ہے. ہم اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں تو ہمیں چاہتا ہے، جگانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ جگا رہا ہے. بیچارے وہ جو گئے سو گئے، وہ تو چلے گئے. جو رہ گئے اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑے اجر سے بھی نوازے گا جو ان میں نیک ہوں گے. لیکن ہم سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم جگ جاؤ، تم سبق حاصل کرو. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے، تنبیہ ہمیں کر رہا ہے. تو میں نے کہا یہ تینوں تنبیہات ہیں، ان کو بھی، ان کو بھی، ان کو بھی. تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے الکتاب دی، الکتاب سے نوازا. وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب دی تھی. الکتاب تورات ہے، آپ جانتے ہیں. یعنی پہلی بات بتا دی، تصدیق کر دی اللہ تعالیٰ نے. وہ جو یہودی کہتے تھے کہ آپ کیا ہیں، کیسے کہتے ہیں کہ آپ تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لو دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی تھی اور وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور اس کو بنا دیا تھا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. بنی اسرائیل کے لیے اس کو ہدایت نامہ بنایا تھا. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور خاص طور سے یہ کہا تھا اس کے اندر کہ دیکھو میرے سوا کسی کو اپنا وکیل، اپنا کارساز مت بنانا. اور یہودی آج سب سے زیادہ اللہ کے دشمن ہے. میں بار بار کہتا ہوں، آپ پھر سن لیجیے. آج فرائڈ کون تھا، مارکس کون تھا. مارکس ایسا ملحد تھا جس نے اللہ کے بجائے پیٹ کو سب کچھ بنا دیا. ہاں، فرائڈ وہ تھا جس نے سیکس کو، جنس کو سب کچھ بنا دیا ہیں. اور یہ دونوں لوگ جو ہیں خدا کو بھول گئے، اور یہ دونوں یہودی تھے. اور کمیونزم کا بانی تو یہی تھا، سوشلزم کا بانی جو تھا وہ آدھا یہودی تھا، ہاف جیو تھا. تو میں عرض کر رہا ہوں جو جس سے یہ کہا تھا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ دیکھو اللہ کے سوا کسی کو اپنا وکیل مت بنانا، یہ سب سے زیادہ دشمن اللہ کے ہو گئے. تو ان کے سامنے آئینہ رکھا گیا تھا، جیسے میں ہر بار کہہ رہا تھا سورہ النحل میں بھی، اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کے سامنے آئینہ رکھا گیا ہے کہ دیکھو تمہاری کتاب کا نام عہد نامہ تھا، تم سے عہد لیا گیا تھا. اور سنیے صاحب، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی عہد لیا گیا تھا ان کی امت کے بارے میں. وَأَخِذْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. سورہ بقرہ کی آیت. ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ اس گھر کو، خانہ کعبہ کو اعتکاف کے لیے اور طواف کے لیے اور نماز، رکوع اور سجود کے لیے مختص کر. اس کے بعد کیا ہو رہا تھا آپ کو پتا ہے، تالیاں پیٹی جا رہی تھیں، بت پرستی ہو رہی تھی، بھولے ہوئے تھے اللہ سے. تو یہ بھی قوم جو حضرت ابراہیم کو اپنا سب کچھ سمجھتی تھی، وہ بھی یہی کر رہی تھی، اور یہود بھی یہی کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو دونوں کے سامنے آئینہ رکھا ہے. ذریۃ من حملنا مع نوح، کہا کہ اب دیکھیے کون، یعنی تم سب ذریت ہو من حملنا مع نوح، جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں ان کے ساتھ سوار کر دیے گئے تھے. بھائی یا تو نوح علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے وہ. کچھ لوگوں نے تو کہا وہ بنی اسرائیل تو تھے ہی، خیر بنی اسرائیل تو ان کے خاندان ہی کے تھے، ان کی اولاد تھے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان پر ایمان لائے تھے. لیکن اس وقت جتنے انسانوں کو زندہ رکھا گیا تھا صرف وہی تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے فالوورز تھے. صرف وہ تھے اور کوئی نہیں تھا. سب کو ختم کر دیا گیا تھا. اس وقت کے جو انسانی زندگی تھی، انسانی پاپولیشن تھی، ان میں صرف وہ لوگ رہ گئے تھے. یاد رکھیے گا، صرف وہ لوگ. اس لیے کہا ذریۃ من حملنا. تو دونوں کے سامنے رکھا گیا کہ بنی اسماعیل
اے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل نہیں ہو، اے بنی آدم، تم سب وہی تو لوگ ہو جو کشتی میں سوار کیے گئے تھے. اور کشتی میں کون سوار کیے گئے تھے؟ جو بچا لیے گئے تھے. اور بچا کون لیے گئے تھے؟ جو حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے. اور حضرت نوح علیہ السلام کیا تھے؟ انہ کان عبدا شکورا، وہ ہمارا عبد شکور تھا، بہت شکر گزار بندہ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں جب میں نے درس دیا تھا، آپ کو یاد ہو گیا تھا کہ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا حضرت ابراہیم. سب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے وہ شکر کرنے والے. تم کیا ہو؟ دیکھو اپنے بارے میں سوچو تم کیا ہو. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے یہ فیصلہ لکھ دیا تھا اپنی کتاب میں، بنی اسرائیل کو اس بات پر متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی مچاؤ گے. میں نے یہاں تک پڑھا ہے، یہ صرف تمہیدی آیت تھی، اصلی واقعہ آگے ہے. میں صرف بتانا یہ چاہ رہا تھا، جیسے کہ میں نے تمہید میں بتایا کہ دونوں کے سامنے یہ آئینہ رکھا گیا ہے کہ دنیا میں کوئی اللہ کا بیٹا اور چہیتا نہیں ہوتا. اللہ کا اپنا نسبی کوئی نہیں ہوتا. نعوذ باللہ، وہ احد ہے اور صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے. وہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ایسا کوئی ہو نہیں سکتا. لہذا کسی کا نسبی رشتہ تو اس سے ہے ہی نہیں. بندگی والا رشتہ تھا کہ جو جتنا اچھا بندہ ہے اتنا ہی بڑا مقام پائے گا. اب 2 لوگوں کے مقام کا ذکر کیا ہے. ایک مقام ہے جو حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. یہ ہے وہ بات جو میں کہہ کر اس کو اس وقت نہیں کہا، اب کہہ رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس جگہ عبد کہا، نام نہیں لیا، نبی بھی نہیں کہا، اپنے بندے کو لے گیا. یعنی مطلب بندگی کا مقام میرے ہاں، اس کی جو عظمتیں ہیں اس کا تم تصور نہیں کر سکتے. میرے ہاں بندگی کے مقام، اس کی عظمتوں کا تصور کرو تو میرے حبیب سے سیکھو کہ میں اگر جو جتنا بڑا بندہ ہوگا اس کو اتنی ہی عروج کی منزلیں ملیں گی. کہنا یہ ہے آپ کے لیے، میرے لیے سبق یہ ہے کہ جو جتنا اللہ کا بہترین بندہ بنے گا اس کو اللہ کی طرف سے عروج کی، بلندیوں کی، ترقیوں کی، وہی بڑے بڑے منازل ملیں گے، بڑے بڑے منصب ملیں گے، بہت کچھ ملے گا. تو جس حد تک ہم اللہ کے بندے اچھے ہو جائیں گے، چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت مشکل ہے. ہم عہد کریں کہ ہم آج سے اللہ کے بندے بن کر جائیں. اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ کہ میرا رب جو چاہے وہ، اور جیسا چاہا وہ وہی ہوگا، میں اس سے راضی ہوں. میں کہتے نہیں کہ اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا اور اس کی ماننا. میں بار بار کہتا ہوں، میں کیا کہتا ہوں، ہمارے ڈاکٹر صاحب یہ کہا کرتے تھے بیچارے، ان کو میں یاد کرتا ہوں کہ اس کو مانو، اللہ تعالیٰ کو مانو اور اس کی مانو. جب اس کی مانو گے تو اس کو مان لے. ہمارا معاملہ یہ، ہم اس کو تو ماننے کی بات کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کی نہیں مانتے، اللہ کی. تو جتنا مانیں گے اتنے بندے بنیں گے ہم، اور اتنے ہی مقام اس دنیا میں بھی ہمیں ملیں گے، اور آخرت میں اللہ کی طرف سے جو مقامات ملیں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ رب کریم سے دعا ہے میری کہ مجھے اور آپ لوگوں کو ان آیات میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں سمجھانے میں آپ کو، ان کو معاف کر دے، میرے آپ کے قد سے محفوظ فرما دے، اور مجھے اور آپ کو اپنا اصلی بندہ، اچھا بندہ، بہترین بندہ، حقیقی بندہ بنا دے. اور ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ.